السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین و سامعین، میں مظہر عباس جنجوعہ اپنی یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ جن دوست احباب نے میرے چینل کشف العملیات اور اسرار العملیات کو سبسکرائب نہیں کیا، ان تمام سے گزارش ہے کہ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ انڈیا کے ایک بہت ہی پیارے دوست کی خصوصی فرمائش پر پیش خدمت ہے، اور اس ویڈیو میں محبت اور بندش دو مجرب نقوش، ان دونوں مقاصد کے لیے پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ بھائی کی فرمائش پر انہوں نے کہا کہ ایک تو کوئی بیوی جو ہے، مطلب عورت کسی کی روٹھ کے چلی جاتی ہے، میکے جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو واپس بلانے کے لیے کوئی مجرب نقش، کوئی عمل پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی کسی عورت کو اگر گھر میں یعنی کہ باندھنا ہو، بار بار اس کا آگے پیچھے آنا جانا، جیسا کہ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ہر آئے دن، دوسرے چوتھے دن وہ میکے کو چلی جاتی ہیں، تو ان کاموں میں جو ہے کچھ ایسے کاموں کی یا ایسے اعمال کی، ایسے تجویزات کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ اس کام کو روکا جا سکے۔ تو اس کام کے لیے دو مجرب نقوش پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، ایک نقش محبت کے لیے ہے کہ اگر کوئی عورت جا کر میکے میں بیٹھ گئی ہے لڑائی جھگڑے کی بنا پر، یا کسی بھی وجہ سے لڑ جھگڑ کر چلی گئی ہے، تو اس کو واپس لانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہے، یا کوئی بھی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ وہ واپس آئے گی، تو اس کو واپس لانے کے لیے یہ مجرب نقش نوری علم کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، اس کو جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے عروج ماہ میں نقش کو بنانا ہے۔ کوشش کریں کہ سوموار یا جمعرات کے دن بعد طلوع آفتاب پہلی سات کے اندر آپ نقش کو بنائیں۔ نقش مکمل تنہائی میں بیٹھ کر بنائیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں جس مقصد کے لیے آپ نقش بنانا چاہتے ہیں، اور سفید کاغذ کے اوپر آپ نے انار کے قلم سے نقش بنانا ہے، زعفران کی سیاہی سے، اور یہ نقش جو ہیں آپ نے 3 عدد بنانے ہیں۔ ناظرین، جب آپ کے نقش تیار ہو جائیں تو ایک نقش آپ نے بند کر کے چولہے کے نیچے یعنی کچھ گڑھا کھود لیں، اتنا کھود لیں کہ تعویذ جو ہے وہ جل نہ جائے، چولہے کے اندر دبا دیں، اور دوسرے نقش کو آپ نے سفید کبوتر، یعنی کبوتر جو ہے بالکل پورا سفید ہونا چاہیے، اور سفید کبوتر جس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، یہ بہت سے ایسے کبوتر دیکھنے میں ملتے ہیں کہ وہ بالکل سفید ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہوتی ہیں، تو وہ کبوتر آپ نے لینا ہے، اور اس کبوتر کے پاؤں کے ساتھ آپ نے ایک نقش کو باندھنا ہے، اور اسے جس سائڈ پہ آپ کے مطلوب کا گھر ہے، یعنی جس کے لیے آپ نے نقش بنائے ہیں، تو آپ نے اس کی پاؤں کے ساتھ نقش کو باندھ کر اس سمت میں اڑا دینا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، جو تیسرا نقش آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ایک کوری سکوری یعنی مٹی کی چھوٹی سی بغیر استعمال شدہ ہنڈیا ٹائپ، کھلونا ٹائپ ایک آپ نے وہ برتن لے لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے پہلے جو یعنی کہ اس کی تہہ میں جو یہ برتن ہے اس کے اندر آپ نے ایک کاٹن روئی آپ نے رکھنی ہے، اور اس روئی کو آپ نے مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے، عطر ہوتا ہے، آپ نے وہ لگانا ہے۔ وہ پہلے اس کے اندر آپ نے کاٹن رکھنی ہے، روئی رکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے نقش رکھنا ہے بند کیا ہوا، اور پھر آپ نے اوپر سے دوبارہ جو کاٹن ہے، روئی ہے،
اس کو آپ نے خوشبو لگا کر آپ نے اوپر سے رکھ دینا ہے، اور اس کا منہ اب آپ نے اوپر ڈھکنے سے، وہ بھی اسی کے ساتھ مٹی کے برتن کا، عموماً جیسے ہانڈیا کے اوپر چھوٹے سے ڈھکن ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے ڈھکن والا ہی لینا ہے، اور اوپر آپ نے ڈھکن رکھ کر کسی چیز سے، بہتر ہے کہ سفید کپڑے سے آپ بند کر لیں۔ اور اس آپ نے جو یہ چھوٹی سی ہانڈیا ہے، یا جو یہ چھوٹا سا مٹی کا برتن ہے آپ نے، تو اس کو آپ نے نئی قبر کے سرہانے والی، سر والی جانب آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے، کم از کم 1 فٹ گہرا قبر کے اندر آپ نے اس کو دفن کرنا ہے۔ اور جب آپ دفن کر دیں تو صاحب قبر کے سامنے، یعنی کھڑا ہو کر قبر کے سامنے آپ نے حکم لگانا ہے کہ اے صاحب قبر، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کی فاتحہ دلاؤں گا، نیاز دلاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی چند ہی روز میں آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن لازمی ہے کہ آپ نے جو صاحب قبر سے، یعنی جس قبر میں آپ نے یہ ہنڈیا یا یہ برتن آپ نے دفن کیا ہے، اس کی اصحال ثواب کا آپ نے انتظام ضرور کرنا ہے۔ کچھ تھوڑی سی شیرینی لیں، اس کے اوپر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آپ اس کو ہدیہ پیش کریں ثواب کا۔ اور اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کرتے، جان بوجھ کے یا لاپرواہی برتتے ہیں، تو آپ کا سخت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو کوشش کیجیے گا کہ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، اب آپ کو یہ نقش بنانا ہے جو، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے 786 کا عدد لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مربع کے جو یہ کھانے ہیں آپ نے یہ بنا لینے ہیں۔ ناظرین، 16 کھانے آپ نے بنا لینے ہیں۔ اوپر والے 4 کھانے آپ نے ذرا کھلے رکھنے ہیں، اور نچلے ذرا چھوٹے رکھ لیں۔ جب آپ کے یہ 16 کھانے بن جائیں تو آپ نے سب سے اوپر آیت کریمہ لکھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، جب آپ یہ لکھ لیں تو اس کے نیچے آپ نے، جیسے کہ آتشی چال سے آپ مربع نقش پر کرتے ہیں، آپ نے ویسے ہی اس کو پر کرنا ہے۔ ناظرین، بہتر ہے کہ آپ مکمل نقش جو ہے آتشی چال سے بنا لیں، یعنی اس کو پر کر لیں، اور اوپر جو آیت کریمہ آپ نے لکھنی ہے وہ بھی آتشی چال کے مطابق ہی ساتھ میں پر کرتے جائیں، یعنی جب جس کھانے کی باری آئے تو اس کو آپ فل کرتے جائیں۔ جب آپ کے یہ 16 کھانے کا نقوش پر ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اوپر بحق یا ودود ہو، بحق یا لطیف ہو، نیچے بحق یا ولی ہو، اور بحق یا بدو ہو، یہ لکھ دینا ہے۔ اور نیچے نقش کے مقصد تحریر کرنا ہے، بحق یہ نقش فلاں بن فلاں۔ یہاں آپ مطلوب کا نام لکھیں گے۔ اگر لڑکی ہے تو آپ لڑکی کے لیے لکھیں گے کہ فلاں بن فلاں فی محبت فلاں بن فلاں۔ یہاں آپ نے طالب کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد تابدار و مسخر شد بہ تابداری حاضر عید حاضر شد حاضر شد حاضر شد بحق والقد عالمت الجنت انہم لمحضرون العجل الساطہ الوحا۔ ناظرین، یہ نقش آپ کا مکمل ہو گیا، اور جب آپ تینوں نقوش بھر لیں، بنا لیں، تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر مشک کا جو عطر ہے وہ آپ نے لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے، جیسے کہ تینوں نقوش کی ترکیب استعمال آپ کو سمجھائی ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی یوم میں آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کو آپ محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ آپ صرف جو بیوی میکے جا کر بیٹھ گئی ہے اس کے لیے استعمال کریں، آپ ویسے بھی محبت کے لیے، میاں بیوی کی محبت کے لیے، یا کہیں بھی جائز مقصد میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس نقش کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھرپور فائدہ نظر آئے گا۔ اور ناظرین، اس کے بعد اگر کسی عورت کو گھر میں باندھنا ہو، یعنی وہ بار بار میکے چلی جاتی ہے،
گھر میں نہیں رہتی زیادہ دن، تو اس کے قدم جو ہے وہ گھر میں باندھنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب نقش آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، اس نقش کو آپ نے زوال ماہ میں بنانا ہے، اور بہتر ہے کہ اگر آپ قمر در اکرم میں بنا لیں اور زحل یا مریخ کی ساتھ میں بنا لیں تو نور علی نور ہو جائے گا۔ ناظرین، سفید کاغذ کے اوپر آپ نے سیاہ مارکر سے یا چاہیں تو آپ زعفران سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ نے اس طلسم کو بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ عین کا طلسم لکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے 2374 کے عدد، پھر خے کا حرف، آگے 903 کے عدد، پھر غین کا حرف، پھر 67 کا عدد اور آگے رے لکھنا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، یعنی اس عورت کے اگر کسی کے قدم گھر میں باندھنے ہیں تو مقصد لکھنا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکال سکے اور تا حیات اسی گھر میں رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نام بما مقصد آپ تحریر کریں، اور 3 عدد آپ نے یہ نقوش بنانے ہیں۔ ناظرین، آپ کو نقوش کے ساتھ اس مطلوبہ عورت کے سر کے کچھ بال بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، اور اب یہ جو بال ہیں خاتون کے، اور ایک نقش کے اندر آپ یہ لپیٹ لیں، اور اس کو آپ نے ایک نئے دیسی تالے کے اندر آپ نے بند کر کے، جہاں وہ اس کا کڑا بند ہوتا ہے اس سوراخ میں آپ نے اس کو رکھ کر تالے کا کڑا جو ہے وہ بند کر دینا ہے، چابی سے تالا بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس جو یہ تالا ہے اس کو آپ نے پرانی قبر میں، کسی خاتون کی پرانی قبر کے اندر آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے، 1 فٹ 1.25 فٹ گہرا۔ اور دوسرا نقش جو ہے وہ آپ نے اس مطلوبہ عورت کے گھر کے اندر چوکاٹھ میں یا گھر میں صحن میں اگر ہو سکے تو اس کے جو سونے کا کمرہ ہے اس میں دفن کر دیں۔ اور تیسرا نقش آپ نے بر لب آب جاری، یعنی بہتے پانی کے کنارے پہ آپ نے، گیلی جگہ پہ آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے، دریا نہر کے کنارے پر۔ ناظرین، نقوش کو جب آپ استعمال کریں تو ان کو خوشبو لازمی لگانی ہے، اور تنہائی میں آپ نے یہ نقوش بنانے ہیں اور اس کے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سوچ سمجھ سے بڑھ کر رزلٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عملیات سے جائز جگہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔